السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق وقال تبارک تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طہ وہی فرقہ وہی یاسین۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و فضل ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے ضرورتوں سے فارغ کر کے اللہ کے گھر مسجد جیسی مقدس جگہ پر بیٹھنے کی آنے کی توفیق اور مرحمت فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ جیسے احقر کو آپ کے درمیان کچھ بات کہنے کی توفیق دی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں، کئی سو الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات صحیح بات کہنے کی اور ان تمام باتوں کو ہم تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، جمعہ کا دن عظیم و شان دن ہے۔ اس دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور اس دن میں چند سنتیں جو ہمیں آپ کو بار بار کہا گیا ہے، جو آقا نامدار تاجر مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں کہ جمعہ کے دن عظیم و شان دن ہے، اور اس دن خصوصی طور پر سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، جمعہ کے دن سب سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرے اور غسل سے فارغ ہو کر، اسی طرح آپ کا اچھے لباس پہن کر، خوشبو عطر لگا کر مسجد تشریف لائیں، اور مسجد سب سے پہلے آنے کی کوشش کرے، اس کو اونٹ قربانی دینے کا ثواب ہے۔ اسی طرح مکمل جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرے اور اللہ سے رو رو کر گر گرا کر دعا مانگے، کیونکہ جمعہ کی ایسی ایک گھڑی ہے جس گھڑی میں حق سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم اور آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ جگہ اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ آقا نامدار تاجر مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، اور سب سے زیادہ بدترین جگہ اللہ پاک کے نزدیک وہ بازار و منڈیاں ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، چند لمحہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور جس زمین پر مسجد بن جاتی ہے، دوسری زمین پر یہ مسجد والی زمین فخر کرتی ہے۔ سوچئے ہم اس زمین میں بیٹھے ہیں جو زمین دوسری زمین فخر کرتی ہے، کتنی مبارک ہستی ہم اور آپ ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، آئی جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، عظیم ترین مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔
اس مہینے میں 4 چاند لگا دیا گیا ہے. اس مہینے کی جو خصوصیت ہے، عظمت بڑھا دیا گیا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آقا نامدار تاجد مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی ہے. یعنی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی تشریف لائے ہیں، ان کا پیدائش ہوئی ہے. میرے معزز میرے کرام، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے میں پیدا ہوئے، جس مہینے دنیا میں تشریف لائیں، اسی مہینے کو ہم اور آپ کو مل گیا ہے. میرے معزز سامعین کرام، 2 چیز اللہ پاک نے ہمیں آپ کو دیا ہے. دنیا بنانے کا مقصد 2 فرمائے ہیں. جیسے کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کے تخلیق کا وجہ یہ ہے کہ انسان و جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کو صرف اللہ کی عبادت کرے. دوسری چیز جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا شاندار الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو دنیا کے ہر ایک شے کو پیدا فرمایا، ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا، کہ وہ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طفیل پیدا فرمایا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا مبعوث نہیں فرماتا تو دنیا کے ہر ایک شے کو، ہر ایک ذرے کو اللہ پیدا نہیں فرماتا. میرے معزز سامعین کرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیے جائے ڈیٹیل میں وقت پر کم پڑ جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کا بیان کیے جائے یا بڑھاپوں کا بیان کیے جائے، جوانی کا بیان کیے جائے، ہر ایک گوشے میں اگر رکھے جائے تو وقت کم پڑ جائیں گے، بول نہیں سکتا ہے. اور واحد ایک ہستی ہے جو آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک سب سے زیادہ اگر سیرت بیان کی گئی ہے، سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور آپ گوگل میں سرچ کر سکتے، سب سے زیادہ نام اگر ہائی لائٹ ہوا ہے، سب سے نام اگر رکھا گیا ہے، مشہور و معروف ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے معزز سامعین کرام، حضرت مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں جو ایک موضوع حدیث ہے جو بیان نہیں کرنی چاہیے، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے وجود نہیں لاتا. یہ منگرک حدیث ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں یہ جو حدیث کا لیول لگا، یہ حدیث نہیں، اس حدیث کو نہیں بولنا، لیکن جو مفہوم ہے، خلاصہ بالکل حقیقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دنیا مبعوث نہ ہوتے، دنیا کی کسی چیز کو اللہ تو پیدا نہیں فرماتا. میرے معزز سامعین کرام، تو دنیا کی وجود کا آنا آپ علیہ السلام کے طفیل میں ہے، اور ہم اور آپ اللہ تبارک فضل سے ہم اور آپ اس کی امتی بن چکے ہیں، اور ہم اور آپ بھی بہت بہترین امت ہیں، خیر امت بتایا گیا ہے. جتنی بھی امت ہے تمام سب سے افضل امت محمدیہ بیان کیا گیا. اور جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنی نبی کی امتیں ہیں، تمام وہ کیا ہے پہلے آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے امت محمد جائے گی. میرے معزز سامعین کرام، یہ امت کی بہت فضلت ہے، ادھر جانے کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے میں ہمیں اب کیا کرنا ہے. میرے معزز سامعین کرام، خود باقی بات میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک تعالی ہمارے نبی کو حکم دے رہے، قل آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے معزز سامعین کرام، ہم اور آپ اللہ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اللہ کے ہر ایک صفات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک ہر ایک جلال پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتوں زمین ساتوں آسمان کے ہر ایک ذرے ذرے پیدا کیا، یہ ہمارا ایمان ہے. ایمان مجمل بھی ہے، پچھلے جمعے کو بات رکھی گئی، ایمان مجھے ساتوں چیزوں پر ہمارا ایمان لاتے ہیں. میرے معزز سامعین کرام، اللہ سے محبت کا بھی تقاضا یہ ہے، اور جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا معیار بھی یہ ہے، محبت کا پہچان یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کریکٹر کو اس سے کیا کر اپنی زندگی میں لائیں. اگر ہم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کریں گے، اس کے تابع پر چلیں گے، تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تب پکی دلیل ہوگی. اور محبت کے پہچان کے بارے میں کیا ہے؟ محبت زبانی محبت جو آج کل ہو رہا ہے ماہ ربیع الاول میں نہیں، محبت کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے
قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتکم رسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتہوا۔ اللہ اکبر، کیا شاندار آیت ہے۔ عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہی آیت کافی ہے، کوئی تاویلات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ما آتکم رسول، کہ رسول تم کو جس چیز کے بارے حکم کرے مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے وہ منع کرے رک جاؤ تم۔ اب ہم اور آپ ان دونوں چیز سے اگر آپ اپنے زندگی کے گاڑی کو چلائیں گے، پہیوں کو دوڑائیں گے، ہر ایک مرحلہ میں ہم اور آپ دو دو چار کی طرح مسئلے کلیئر کر سکتے ہیں۔ حضور کیا فرما دیے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور جو حکم دے اس کو عمل کرو، جس سے روک جاؤ۔ حکم کیا کر رہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی کو ہم نے تمہارے لیے آئیڈیالوجی بنا کر بھیجا ہے، تمہارے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اب ہمارے ذمہ داری یہ ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے جو کریکٹر ہے، ان کی سیرت ہے، ان کو مطالعہ کرے، اور اگر مطالعہ کا فرصت نہیں، وقت نہیں ملتا ہے مصروفیت کی وجہ سے، علماء سے رابطہ کرے۔ ابھی ہر جگہ سیرت موجود ہے، یوٹیوب میں ہے، فیس بک میں ہے، جس طرح آپ حاصل کرنا چاہے بالکل حاصل کر سکتے ہیں۔ خرافات بھی ہمارے سامنے ہے اور اچھائی بھی ہمارے سامنے ہے۔ ذمہ داری کا اچھائی کو زیادہ فوکس دے، اور خصوصی طور پر اس مہینے میں 3 چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے، اور 3 چیزیں ہمیں آپ کو بہت مضبوطی تھامنی چاہیے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ سیرت کا مطالعہ کرے، اور ہر زبان میں موجود ہے۔ آج اگر ہندی میں ڈھونڈنا چاہے، اردو میں ڈھونڈنا چاہے، بنگلے میں ہے، اس سے آپ کا کیا ہے، اڑیا میں ہے، انگلش میں ہے، جس زبان میں آپ چاہیں ہر زبان میں ہمارا مہیا ہے۔ سیرت مطالعہ کیجیے، بچپن سے لے کر، پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات تک، صحابہ کرام زندگی تک، ہر ایک زندگی ہمارے سامنے بالکل خود کتاب کی طرح موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرہ کتنی تھی، ان کے نام کیا کیا ہیں، ان کے نور نظر کتنے تھے، کتنے عمر میں انتقال ہوئے، حضور علیہ السلام کے بچپن میں کیا سیرت تھی، دودھ کس نے پلائی تھی، آپ علیہ السلام کتنے عمر میں نبوت ملی ہے، کس جگہ نبوت ملی ہے، مکے میں کتنے سال زندگی رہے، مدینے میں کتنا زندگی گزارے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام چیز جاننا مسلمان ضروری ہے۔ آج اگر کرکٹ کے بارے میں معذرت کے ساتھ کرکٹ کسی بارے میں پوچھ لیا جائے تو اس نے کتنا چھکا مارا، کتنے بال پر چوکا مارا، فر بولا جائے، پر ایک دم رٹا مار دے گا، ترابی کی طرح بولا جائے گا۔ اگر کسی ہیرو کا نام بولا جائے تو پشپا فلم نے کتنا لاکھ روپے انکم کیا، KGF نے کتنا انکم کیا، اور ابھی آ رہا ہے جوان آ گیا، پٹھان آ گیا، سب بتا جائے، ٹکا بتا، پروف کے ساتھ بتائیں گے، سرچ کرو یہاں مل جائے گا تم اتنا کروڑ روپے انکم کیا۔ پہلے دن میں ارے ہال بک ہو گیا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے، آج مسلمان اپنے نبی کے نام ہی معلوم نہیں۔ ہمارے نبی کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام کیا بتاؤ؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج جو ہمارے حال ہے، میرے معزز سامنے بہت افسوس کی بات ہے، الا ماشاء اللہ کے میرے معزز سامنے کرام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سب سے بہترین چیز جو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی تو بہترین نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ہائی لیول، سب سے زیادہ مشہور و معروف جو ہوئی ہے وہ آپ علیہ السلام اخلاق ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کو کمپلیٹ کے ساتھ، یعنی آپ علیہ السلام کو جو اخلاق ہے، جو کریکٹر ہے، یہ کریکٹر بس یہی ہائی لیول ہے، اس سے بہتر کریکٹر، اس سے بہتر اخلاق کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ بتانا مقصد ہے۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کیا فرماتی ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور علیہ السلام کی جو اخلاق ہے پر قرآن بھرے ہوئے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ یا ایھا المزمل اور دیگر ورفعنا لک ذکرک، اور بہت سارے القرآن کا آیت بھرے ہوئے ہیں جو آپ علیہ السلام کے اخلاق کی ماننے میں۔ میرے معزز سامعین کرام، اور حضور علیہ السلام پوری زندگی میں اگر دیکھ لیا جائے آمین و صادق رہے، اس روئے ارض میں واحد ایسا شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ کا سہارا تک نہیں لیے۔ میرے معزز سامعین کرام، سچائی پر آ جانا، امانت داری پر آ جانا، اچھے کاموں پر آ جانا یہ آسان نہیں ہے۔ اس کو آنے کے بعد اللہ آزماتا ہے، ایگزام لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، پریچھا لیتا ہے، اور اسی پریچھے میں کوئی اگر کامیاب ہو جاتا ہے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں کامیابی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ہیں، اس مہینے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک حدیث بات کروں گا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فلم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے معزز سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ من رأى منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی منکرات کو دیکھتا ہے، کھلے مکھلا شراب پیا جا رہا ہے، کھلے مکھلا جہیز لیا جا رہا ہے، کھلے مکھلا غیبت کیا جا رہا ہے، کھلے مکھلا نماز کا دھجے بجے، کھلے مکھلا حضور کا نام میں ڈنگے لگا جا رہے ہیں، ڈانس ڈسکو ہو رہے ہیں، ٹریفک جام کر رہے ہیں، کھلے مکھلا گناہ ہو رہا ہے، اس وقت اگر کسی کی صلاحیت ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اس کے لیے ضروری بنتا ہے، ہمارے فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے اس کو روکے کہ بھائی غلط بات ہے، نماز چھوڑنا غلط بات ہے۔ گھر کے گارجن ہو، بڑے ہیں، ذمہ دار ہے، امام ہے، مقتدی ہے، مؤذن ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک اپنے میں صلاحیت پر حضور فرمائے کہ ہاتھ سے اس کو روکو۔ نوجوان ہیں، موبائل میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ہمارے اس علاقے کا نہیں ہر جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہاں جہاں کچھ برائی ہو رہی اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور ہاتھ سے صلاحیت نہیں ہے تو زبان سے بولے کہ بھائی اگر کام غلط کر رہے آپ، بھائی نماز مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، نماز اللہ ہر مصیبت کو حل کر دے گا آپ کو، آپ یہاں وہ سر ٹھوک کے مت پھریے، اللہ کا سر مانگیے، روئیے، گر گائیے، اپنے گناہوں کو ندامت کیجیے، گناہوں کو ترک فرق چھوڑ دیجیے، گناہ کو ترک کر دیجیے، اللہ ہر مسئلے کو حل کر دے گا آپ کو، زبان سے اس کو بولنا ہے۔ اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکنے جائیں گے، مار پیٹ ہو جائے گا، پتھر لاٹھی نکل جائے گی، یا زبان سے بولو گالی گلوچ ہو جائے گا، تو اس اعمال کو دل سے برا مانے۔ اگر اس عمل میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، دل سے برا نہیں مانتے ہیں، تو ہمارا معاملہ ختم ہے۔ پھر کسی برے اعمال کو برا سمجھ کے کر رہا ہے تو یقین ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک اس برے اعمال سے اس کو توفیق دے گا، اچھے کا عمل کرنے، اس برے کا عمل سے بچا دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، برائی کا سپورٹ کرنے ساتھ دیں گے تو ہم بھی اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسے کہ فجان بار بار واقعہ نہیں سنتے ہیں، ایک کشتی ہے، ناؤ ہے، اس میں سب جا رہے ہیں، اور پانی لینے والے کیا کرتے ہیں؟ پانی لینے والے کیا ہے، نیچے والے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے پانی لیتے ہیں، نیچے والے اوپر سے پانی جا کر لیتے ہیں، تو نیچے والے مشورہ کر رہے ہیں کہ بار بار اوپر جانے کی کیا ضرورت یار، بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نیچے میں سوراخ کر دیں گے، اس ناؤ کے نیچے ہم پانی آرام سے لے سکتے ہیں، اوپر بار بار پریشان کرنا ہے۔ اب اگر نیچے والے سوراخ کر دیتے ہیں، مختصر بتا رہا ہوں، نیچے والے سوراخ کر دیتے ہیں اور پانی لیتے ہیں، سوراخ کرتے ہوئے اوپر والا جو منزلہ ہے آن کے روئی روکتے ہیں، تو کیا صرف نیچے لوگ ڈوبیں گے؟ پورا ناؤ جو یہ ہے، کشتی ہے، سب ڈوب کے رخ ہو جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے معزز سامعین کا ماحول میں جو ہمارے معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے، اس برائی میں ہر ایک آدمی کے لیے ضروری بنتا ہے کہ اپنے اپنی صلاحیت کے تحت آواز کو بلند کرے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ بہنا بہت مقدس مہینہ ہے، تو سب سے پہلے چیز سیرت مطالعہ کرے۔ نمبر 2، اس مہینے میں کتنی بھی وظیفہ ہیں، ہر ایک وظیفہ کو کرے، لیکن زیادہ تر جو وظیفہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس میں فضل کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، پوری دنیا کے انسان کے لیے ایک اللہ کی رحمت کافی ہے، لیکن جو انسان درود پڑھے گا اس پر 10 رحمت نازل، صرف ایک افراد جو درود پڑھ رہا ہے۔ دوسری فضیلت، اس درود کو باقاعدہ فرشتے اچک لیتے ہیں، آپ علیہ السلام کے روزے آتا جا کر پڑھتے ہیں کہ فلانا کا بیٹا فلانا پر درود پڑھا ہے، اللہ اکبر، اور روزے آتا سامنے ہم اگر درود پڑھتے ہیں حضور ہم بذات خود سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آخری میں یہ ہے اپنے زندگی کو سیرت پر بنائیں، خرافات میں نہیں، بدعات میں نہیں۔ اس لیے ان سیرت میں سے، ان سنتوں میں سے ایک بہترین سنت جو اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں، جن کا نظریہ ہے وہ کرنے دیجئے، اللہ نے جنت جہنم دونوں رکھا ہے، اس وقت میرا ہیڈک نہیں ہے، لیکن جو اپنے احناف کو ماننے والے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہیں، علماء دیوبند کے مسئلے کو مانتے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس 12 ربیع الاول کے دن خرافات نہ مچائیں۔ ایک جشن عید میلاد النبی نام ہے، اور ایک 12 وفات کہا جاتا ہے، جیسا ہمارے ذوالفقار بھائی بول رہے تھے کل کہ 12 وفات کے دن کچھ کرنے کے دل کرتا ہے۔ تو جو مرد راز ہے، بزرگ دین، اسے پوچھ سکتے ہیں کہ شروع سے 12 وفات سے نام آ رہا تھا، یعنی 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، صدمے کی بات ہے، رونے کا مقام ہے۔ اور صحیح معنی میں جو تاریخی روایت میں ہے وفات کے بارے میں، دنیا سے پردہ فرما کے بارے میں تمام نزدیک متفق ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن حضور نے پردہ فرمایا ہے۔ اور پیدائش کے بارے میں بے تحاشا اختلاف ہے، زیادہ تر مضبوط دلیل 9 ربیع الاول کو ہے،
لیکن جن کو منا رہے کوئی منع نہیں بھائی. آپ کے علماء کہہ رہے ہیں بلا منائیے, ڈانس کیجئے, ڈسکو کیجئے, ڈی جے لگائیے, ٹریفک جام کیجئے, کل قائمہ میدان میں حاضر کہہ دیجیے گا فلاں فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ڈی جے لگانے کے لیے, وہاں پر پتہ چلے گا دودھ پانی کا ہو جائے گا. لیکن جو اہل حق کو ماننے والوں سے میں گزارش کروں گا آپ اس جگہ میں شامل نہ ہو اور نہ ہی وہ خرافت کرے. کرنا تو دور کی بات ہے, شامل نہ خدا کے واسطے. اگر آپ شامل ہو جاتے ہیں اس گناہ میں آپ بھی ملوث ہو جائیے. میرے معزز صاحب میرے کرام, تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے نبی نے جو اس دین کے لیے قربانی پیش کی ہے, قربانی کا حق ادا تب ہم کر سکتے ہیں جو اپنے زندگی کو سونے سے لے کر آپ کا سو کے اٹھنے سے لے کر پھر دوبارہ سونے تک, ماں کے گود سے لے کے قبر کے گود تک لے کر ہر ایک زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندہ کریں گے. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوں گے اور آخر جو لامحدود زندگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کامیابی آخرت کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ 30 پارے میں سورہ اما نے فرمایا ہے, تبارک الذی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالی آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے, جس کو جہنم سے ہٹا کر جنت پہنچا دیا جاتا ہے. وہ انسان کامیاب سکسیسفل ہے تب ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو اپنے کریکٹر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر لائیں گے. زیادہ بھاری کام نہیں ہے, 2-4 مثال دے بعد ختم کر دوں گا. ایک جو مثال طور پر جمعہ کے دن کے لیے سلے لے لیتے ہیں. بہت سے حضرات میں معذرت چاہتا ہوں, خدا کے واسطے جب ہم نماز جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں, باقی دنوں میں گھر میں پڑھ لیتے ہیں یا کھیت میں دکان پڑھ لیتے ہیں, لیکن جمعہ کے دن مسجد میں آئے ہیں تو پہلے جو 4 رکعت سنت اس کو تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن فرض کے بعد جو 4 رکعت سنت 2 رکعت سنتیں ہیں اس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں بھائی, اس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ میرے معزز ایک سجدہ اگر اللہ کے نزدیک اگر قبول ہو جائے, ایک سجدہ اگر, تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. وہی سجدہ ہم اگر بعد میں اگر 4 رکعت سنت پر سجدہ اگر خضوع پڑھ لیتے ہیں پر بیڑا پار ہو گیا ہمارا. لیکن اس مقدس چیز کو چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں. یہ نہیں کہتے گھر میں پڑھتے نہیں پڑھتے, وہ الگ چیز ہے. اگر 100% گھر میں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خامخواہ اگر مسجد میں چل جاتے ہیں آپ, خدا کو سنت کو زندہ کریں. یہ پہلی سنت ہے آج کا سبق. نمبر 2, جب ہم مسجد سے نکلے بھائی شور کر نہ نکلے. مسجد ادب کی جگہ ہے, سب سے مقدس جگہ مسجد اللہ کا گھر ہے. سے فرشتے رحمت کے دعا کرتے ہیں, مغفرت کے دعا کرتے ہیں. مسجد نکلے تو کیا ہے, بائیں قدم نکلے اللہم انی اصل من فضلک دعا پڑھتے ہوئے ہے. گھر میں جب دائیں سلام کرتے ہوئے داخل ہوں, اور اسی طرح آپ کو کیا ہے جب گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے, باتھ روم میں جائیں باتھ روم میں داخل ہونے کی سنت کو زندہ کریں, بائیں قدم داخل ہوں دائیں قدم سے نکلیں. سونے کے وقت ہم سب انسان سوتے ہیں. اگر کوئی اگر چاروں کل پڑھ کر سو لے گا, سورہ بقرہ آخری 3 آیت پڑھ کر سو جائے گا تو نیند نہیں آئے گی. باوضو کو سو لے گا نیند نہیں آئے گی. مسواک کر سوئے گا نیند نہیں آئے گی. لیکن فضائل بھی ملیں گے اور فرشتے آپ کو مکمل رات حفاظت میں ایک فرشتہ حاضر ہو جائے گا. اور آیت الکرسی پڑھ کر سو رہے ہیں تو آپ کے پڑھنے کی برکت سے پورا بستی آپ اللہ تعالی حفاظت میں رہ کے رکھیں گے, فرشتے حاضر کروا دیں گے. کتنی مقدس چیز ہے, آسان سودا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے عادت کو عبادت میں بدل دیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ. سنت پڑھ لیں.